السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ایک عجیب بات، ایک لڑکی میرے پاس آئی، آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ آپ پوری بات ہماری غور سے سنیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آئے۔ ایک لڑکی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ مولوی صاحب میں آپ کے پاس آئی ہوں، بڑے آپ کا نام سنتی تھی، آپ کی خوب تعریف سنتی تھی، اور وہ اپنی زبان میں بھی میری خوب تعریف کی اور میرے سامنے کر رہی تھی۔ خیر، میں نے کہا تعریف کی بات کو ختم کرو، آپ کا کام کیا ہے، کس وجہ سے آپ آئی ہو وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں جلدی سے فارغ ہو جاؤں، کیونکہ مجھے کام کچھ اور بھی ہے۔ خیر، وہ کہنے لگی، پھر تعریف شروع کر دی، اور وہ کہنے لگی جو اس نے کہا وہ کہہ کے تو چلی گئی، لیکن اللہ کی قسم جب جب مجھے وہ بات تنہائی میں یا کسی وقت یاد آتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ یا اللہ، اس دنیا کے اندر کس طرح کی بندی آج بھی موجود ہے، وہ ان کی سوچ کیسی ہے، ان کا خیال کیسا ہے۔ خیر، چلتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ اس نے مجھے کیا کہا، اس نے آ کے مجھے کیا کہا؟ اس نے آتے ہی کہا کہ جی ایک کام ہے، اگر آپ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جو ہر انسان کا طریقہ ہوتا ہے کسی سے کوئی کام کروانے کے لیے، لڑکا ہو یا وہ لڑکی۔ میں نے کہا بہن بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگی کہ جی مجھے ایک لڑکا ہے، اس سے مجھے بے حد محبت ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو کس طرح پتہ؟ اور وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح پتہ کہ وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے؟ تو کہنے لگی جی اللہ کی قسم، رات کے 2 بج جاتے ہیں، رات کے 3 بج جاتے ہیں، رات کے کبھی 12 بج جاتے ہیں، وہ ہم سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ جب تک میں نہ کہتی ہوں وہ فون نہیں کٹ کرتا، جب تک میں نہیں کہتی ہوں وہ نہیں سوتا، اور جب تک میں کھاتی نہیں وہ خود بھی کھانا نہیں کھاتا۔ کہیں جانے سے پہلے وہ مجھ سے پوچھتا ہے، مجھ سے کہتا ہے، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے تو وہ جاتا ہے، اگر میں کہتی ہوں نہیں یہ غلط ہے نہیں جانا تو وہ میری بات کو مان کے ہر کسی کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا بہن آپ کو کیسے پتا کہ وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے جو آپ کہہ رہی ہو؟ سننا اس نے کیا کہا۔ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ امت کی بیٹیاں کدھر جا رہی ہے، ماں باپ کتنے غافل ہیں، ماں باپ کا دھیان کدھر ہے کہ اولاد اس 4 دیواری کے اندر۔ ہماری لڑکیاں بگڑ رہی ہے، ہماری لڑکیاں نہ جانے کہاں کہاں فون کرتی ہے۔ خدا کی قسم اس 4 دیواری میں سونے والے ماں باپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا، اللہ اس ماں باپ سے بھی سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم اس گھر کے ذمہ دار تھے، تمہاری لڑکیاں بگڑ رہی تھی یا تمہارا لڑکا بگڑ رہا تھا، تم کدھر تھے؟ تو ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا۔ خیر، میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ اتنی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے دل میں اس کی کتنی محبت ہے؟ کہنے لگی وہ جی میری جان سے بھی زیادہ وہ میرے نظروں میں پیارا ہے۔ تو میں نے کہا کرنا کیا چاہتی ہو آپ؟ اس بات کو سنا کے آپ کیا کہنا چاہتی ہو مجھے، آپ کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی جی میں ان سے محبت کرتی ہوں، دعا کریں کہ میری ان سے شادی ہو جائے۔ ہم مولویوں کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپس میں کوئی محبت کر لے اور ہم دعا کر دیں اس کی شادی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں ہدایت دے۔ خیر، میں نے اسے سمجھایا کہ بہن آپ کے گھر کے اندر آپ کے ابو ہیں، آپ کی امی ہیں، آپ ان سے مشورہ لیں۔ جو ماں آپ کو پیٹ کے اندر 9 مہینہ رکھ کے 2 سال تک دودھ پلائی ہے، وہ آپ کی زندگی کے بارے میں وہ سب سے اچھا سوچے گی، وہ اچھا کرے گی۔ آپ کا ابو جان ہے، وہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے وہ سب سے اچھا، خوبصورت زندگی کے لیے وہ اچھا سوچے گا، وہ اچھا کام کرے گا۔ آپ ماں باپ کے مشورہ سے کہیں شادی کریں، شادی ہی تو کرنی ہے، چند سال کی زندگی ہے، 50 60 70 سال کی زندگی ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگی جی میری عمر 22 سال ہے۔ اب بتائیں اگر اس کی 60 سال کی عمر ہوگی، 22 سال ان میں سے نکال دیں
تو کتنا بچا ادھر، یا مانن 70 سال کی عمر ہوگی، ان میں سے ہم 20 سال نکال دیں تو خدا کی قسم 50 سال کی زندگی بچتی ہے۔ وہ بھی انسان کو سب کچھ، اس کی تمام مشغولیات، تمام کام، تمام چیزیں، تمام مصروفیات، ہر چیز سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ حالانکہ زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی خوبصورت زندگی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس 50 سال کی زندگی کو آپ اپنے آپ کو خوش ہونے کے لیے آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو، آپ اتنی بڑی نافرمانی کر رہی ہو، اللہ کی نظروں میں بھی آپ ذلیل ہوں گے، ماں باپ کے نظروں سے گر جاؤ گی۔ اور جس شادی میں ماں باپ راضی نہیں ہوتے، خدا کی قسم وہ شادی خوشی سے محروم ہوتی ہے، آگے چل کے پریشانی آتی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا جو میرے سمجھانے کا انداز تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا بہن اب بتاؤ، اب تم توبہ کرتی ہو کہ ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ آپ شادی کرو گی، یا آپ جس طرح کہہ رہی ہو ایسا ہی کرو گی؟ تو کہنے لگی جی اس کے بغیر مجھے رات کو نیند نہیں آتی، دن میں سکون نہیں آتا، میں روتی ہوں، اور جی 7 سال سے مسلسل میں روتی آ رہی ہوں۔ میں نماز بھی پڑھتی ہوں جی، میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں دعا بھی کرتی ہوں، اجی اس کے لیے میں روزہ بھی رکھتی ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، کچھ بات سے رونا آتا ہے اور کچھ بات سے ہنسی بھی آتی ہے۔ اگر اتنا جو کچھ وہ بتا رہی تھی اپنی زبان سے، اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو خدا کی قسم ایک لڑکوں کو پانے کے لیے اس نے اپنی نیند حرام کر دی۔ ایک لڑکے کی وجہ سے قرآن بھی پڑھ رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، اللہ کی قسم اس کو پانے کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ عطا پتہ نہیں کہ وہ ملے گا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اگر اتنا اللہ کے لیے روتی، سننا میری بہن یا میرے کوئی نوجوانوں جو بھی میری بات کو سن رہا ہے، اللہ کی قسم سننا، تنہائی میں پھر سمجھنا کہ اس باتوں میں کتنا فائدہ ہے، کتنا آپ کو سمجھ میں بات آئے گی، اس سے کتنا آپ کا فائدہ ہے آگے چل کے۔ تو میں نے کہا اگر آپ تنہائی میں اللہ کے لیے روتے ہیں، خدا کی قسم نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رات کو اس لیے جاگتے ہیں کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے، مصلی بچھا کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے دعائیں مانگتے، تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی اس بہن کی زندگی کو اللہ بدل دیتا، اور سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جاتا۔ میں نے اس سے کہا آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کر دو، تو خدا کی قسم اللہ آپ کو بے حد عزت دیں گے۔ تو جاتے جاتے کہنے لگی جی اگر آپ دعا کر دیں، یہ بھی تو اللہ نے ہی لکھا ہے نا کہ بھائی مانگو، اللہ نے تو کہتا ہے کہ انسانوں کو مانگو، جو مانگنا ہے وہ مانگے۔ تو میں نے کہا یہ کہاں اللہ لکھا ہے کہ بھائی مجھے کل اس کے گھر میں چوری کرنی ہے، یا اللہ قبول کر دے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ یا اللہ فلاں شخص کا مال وہاں رکھا ہے، میں جا رہا ہوں، تو میری دعا قبول کر لے کہ میں سارے اٹھا کے لے آؤں؟ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حلال چیز مانگے، اچھی چیز مانگے۔ میں نے اس بہن کو اور بھی کچھ سمجھایا، خیر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی میں ایسے ہی کروں گی۔ اور اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے بہن میں دعا کروں گا آپ کے لیے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ خدا کی قدرت سنیں، جس لڑکے کے بارے میں وہ بتا رہی تھی، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد اسی لڑکا سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا بھائی ایک کوئی لڑکی آئی تھی، وہ تیرے بارے میں خوب تعریف کر رہی تھی، واقعی میں تو اس سے محبت کرتا ہے؟ تو شروع میں اس نے کہا جی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور وہ لڑکا ہمارے قریب ایک گاؤں ہے بھنڈورا، اور وہاں کا تھا وہ۔ خیر میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا سچ بتا، اللہ کو حاضر ناظر مان کے بتا، اور میرے پاس ایسی چیز ہے کہ میں خود بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تو سچ بول رہا یا جھوٹ، لیکن سچ بولنا، جھوٹ میں ذلت ہے، سچ بولنا، تو اتنی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی خدا کی قسم میں نے کوئی محبت شعبت کچھ نہیں کرتا، میں تو فون پہ ویسے ہی کہہ دیتا ہوں ہاں میری جان ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، تیرے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، اور میں جی اگر یہ بات کو نہ کہوں تو پھر وہ مجھ سے محبت کیسے کرے گی؟ یعنی کہ جی میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ کل ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، آج میں ساری رات ٹھہر نیند بھی لیتا ہوں۔ جس دن مجھے نیند آتی ہے میں فون آف کر کے سو جاتا ہوں، صبح کو فون پہ کہتا ہوں میں کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، موبائل وہاں رکھا ہوا تھا، چارج نہیں تھا، یہ وہ پتہ نہیں کتنے جھوٹے۔ تو میری بہنوں
کبھی ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کرے، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی کھیلے۔ اپنی عزت کو بچاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ۔ اس واقعہ کو، یہ بات سنانے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ کاش کی امت کی بیٹی اس بات کو سن کے سمجھ جائے۔ مجھے امید ہے آج کی اس بات کو جو بھی میری بہن سنی ہوگی اور آپ میں جو سن رہے ہیں، خدا کی قسم مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس گناہوں سے بچو گی۔ اللہ آپ کو بچا لے۔ اللہ حافظ۔